چیز انسان کو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے دیے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنے سے روکے، ہٹانے کا سبب بنے، وہ آزمائش ہے، وہ فتنہ ہے۔ فتنوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ۔ مال کا فتنہ جو ہی انسان کی جیب بھرتی ہے، مال کے فتنے میں انسان گرفتار ہوتا ہے۔ الا من رحم ربی، بہت سے نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا تو اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے اور قریب ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن جب ان کا قافلہ تجارت کا مدینے میں داخل ہوا تو مدینے کی زمین تھر تھراہٹ اس میں ہونے لگی۔ اہل ایمان کی ماں، مومنین کی ماں، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پوچھتی ہیں یہ تھر تھراہٹ، یہ گونج کس بات کی ہے؟ کہا ابن عوف کا اتنا بڑا قافلہ آیا ہے، ان اونٹوں کے مدینے کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ گونج ہے۔ کہا اس دن عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن وہ چھلانگے مارتا ہوا، اٹکیلیاں کرتا ہوا، دوڑتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سننے والے نے یہ خبر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ کو پہنچائی تو وہ اپنی تجارت کے قافلے کو چھوڑ کے سیدہ کائنات کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مومنوں کی ماں، آپ نے یہ بات میرے آقا سے سنی ہے؟ صدیقہ کائنات کہتی ہے ہاں عبد الرحمن، میں نے تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس دن عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن وہ اٹکیلیاں کرتا ہوا، چھلانگے مارتا ہوا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مسکراتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ کہا ماں گواہ رہنا، اس نعمت کی خبر پانے کے شکر کے طور پہ میں نے یہ سارا مال تجارت اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اللہ نے مال تو دیا، بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے اس مال کو آخرت کمانے کے لیے خرچ کیا، لیکن اکثریت ایسی ہے جو مال کے فتنے میں گرفتار ہو گئی۔ جب مال نہیں تھا، مسجد کے پڑوس میں رہائش تھی، اللہ کے گھر میں آیا کرتا تھا۔ جو ہی جیب بھری، سٹیٹس ہائی ہوا تو مسجد کا پڑوس چھوڑا اور ایسی کالونی میں شفٹ ہو گیا جہاں دور دور تک مسجد کا نام و نشان نہیں۔ کیوں؟ میرے جیسا اتنا امیر آدمی اس گئی گزری چھوٹی سی بستی میں، چھوٹی سی کالونی میں رہے، میری شان کے خلاف ہے۔ اب اپنی شان کے مطابق جہاں رہائش ہے وہاں اکثریت بے نمازوں کی ہوتی ہے، تو یہ مال کے فتنے میں گرفتار نہیں ہو گیا۔ اسی طرح اولاد کا فتنہ، مالک کا فرمان سنیے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہیں راہ ہدایت سے ہٹانے کا سبب بننے والی ہیں۔ جب انسان مال کو اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ نہ کرے، حلال و حرام کی تمیز کو بھول جائے، کچھ لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب جو مال سے اپنی خدمت کرواتے ہیں، اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جو مال کی خدمت کرتے ہیں۔ ساری عمر سنبھال کے جس میں سے کم نہ ہو جائے، روکھی سوکھی کھائیں گے لیکن اکاؤنٹ کم نہیں ہونے دیں گے۔ میں ایسی بد نصیب فیملی کو جانتا ہوں، پھوپھی کی شادی نہیں ہوئی، بھتیجیوں کی شادی نہیں ہوئی، واللہ بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ 4 مربع زمین ہے، ذہن میں شیطان نے یہ بات داخل کر دی اگر بہن کی شادی کرو گے اس کا حصہ دینا پڑے گا، آدھا مربع گیا۔ بھتیجیوں کی شادی کرو گے ان کو بھی پیسہ دینا پڑے گا، گیا۔ جس کو مال دے دیا وہ مال کے فتنے میں ایسے مبتلا ہوا، یہ عورت ہے، امیر ہے، رشتے آ رہے ہیں، شیطان کا تجھ سے شادی کرنے نہیں آ رہے، ان کی نظر تیرے مال پہ ہے، اچھے سے اچھے رشتے، دیندار رشتے، اس کو ٹھکرا دیتی ہے کہ مجھے پتا یہ بڑے لالچی ہیں، یہ میری تنخواہ کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے تو اپنی خدمت کروا،
اللہ کے دین کی خدمت کر، یا کہ تو ساری عمر اس مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہو گے اور جب مر جاؤ گے 4 مربع زمین کے مالک اس زمین کو سنبھالتے سنبھالتے مر گئے، 4 مربع میں تمہاری قبر نہیں بنے گی، وہاں 6 فٹ ہی ملے گا، بعد میں بھی تو لوگوں نے کھانا ہے، کم از کم اپنا مال خود تو کھا لو۔ اسی طرح اولاد کے لیے اگر انسان اللہ کی حدود و قیود کو چھوڑ دیتا ہے اور اولاد کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرتا ہے، اولاد کے حصول کے لیے اہل توحید ہے، اہل ایمان ہے، 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال شادی کا گزر گئے، اولاد نصیب نہیں، اللہ نے نہیں دی، اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں اولاد کے، اب وہ ناجائز طریقوں سے اس فتنے کے لیے کیسے مبتلا ہوتا ہے، کبھی اس درگاہ پہ جا رہا ہے، کبھی اس درگاہ پہ جا رہا ہے، اس بابے کا تعویذ لے کے پہن رہا ہے، اس حضرت کے پھونک مارے ہوئے پانی کو پی رہا ہے، جی بابا جی نے پھونکے مار دی ہیں، خلاص اب تو بیٹا ہو ہی جائے گا۔ اس طرح یہ مال اور یہ اولاد انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش رہی ہے، وہ فتنۃ امتی، میری امت کا فتنہ المال، میری امت کا فتنہ وہ مال ہے۔ انسان مال کی وجہ سے دین چھوڑ دیتا ہے، ایمان چھوڑ دیتا ہے، دین سے دور ایمان سے دور مرتد ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس دنیا کے چکر میں، اس مال کے چکر میں۔ یہود و نصارہ کو راضی کرتا ہے، کبھی ان کے چرچ میں جا کے کیک کاٹتا ہے، کبھی ان کو اپنی مسجدوں میں بلاتا ہے، کبھی ان کی تعریفیں کرتا ہے، کبھی ان کے ساتھ گلے ملتا ہے، ان کی عیدوں میں شامل ہوتا ہے جو بالاتفاق اہل ایمان کے نزدیک حرام ہے۔ کفار کی عیدوں میں شامل ہونا یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ کرسمس کا کیک کاٹنے والا مجرم مال کی چمک کی وجہ سے ایمان کی آنکھوں کو اندھا کر دے رہا ہے، اور وہ کیک کاٹنے کا عمل پیغام دے رہا ہے کہ میں کفار کے اس عقیدے کو مان چکا ہوں کہ نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ مال کا فتنہ ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وگرنہ مال اور اولاد کا حصول اس کے لیے کوشش کرنا جائز ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، حلال مال کمائیے، حلال طریقے سے شادی کیجئے، اولاد کا اللہ سے سوال کیجئے، اللہ نیک اولاد دے، اللہ حلال مال دے، جائز ہے، اچھی بات ہے۔ اسلام کے لیے آپ کا مال خرچ ہو، آپ کے ہر پیسے پر قیامت کے دن آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جتنا دنیا میں خرچ کرتا رہا یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں میں، دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے، قرآن حکیم کو نشر کرنے کے لیے، اس نے جتنا دنیا میں اللہ کے لیے مال خرچ کیا، قیامت کے دن جب سائے نہیں ہوں گے، یہ صدقہ، یہ مال اس کے لیے سایہ بن جائے گا۔